السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انویزیبل کلر۔ آج کی جو میں کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ نورپور گاؤں کی ہے۔ رات کا تقریباً 1 بج چکا تھا، سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ میں نورپور جانے کے لیے بس اسٹاپ پر اتر چکا تھا۔ بس اسٹاپ پر موجود اکا دکا چھوٹی موٹی دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ یہ سردی کی رات تھی، دسمبر کی 23 تاریخ تھی، ٹھنڈی ہوائیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ میں بس سے اترنے کے بعد پریشانی کے عالم میں اپنا بیگ گھسیٹتے ہوئے سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ نورپور جانے کے لیے مجھے اس سے آگے کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ میں آپ لوگوں کو اپنا تعارف کرواتا چلوں۔ میرا نام احمد ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک استاد ہوں۔ میری عمر کوئی 33 سال ہو گئی ہے، شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ نورپور کے اسکول میں میرا تبادلہ ہوا تھا، اسی سلسلے میں نورپور پہنچا تھا۔ اسکول کے پرنسپل نے مجھے خط میں بتا دیا تھا کہ اسکول کا چپراسی مجھے بس اسٹاپ پر لینے آئے گا، پھر وہ مجھے اسکول کے سرکاری رہائش میں لے جائے گا، مگر وہ بیچارہ شاید میرا انتظار کرتے کرتے واپسی چلا گیا تھا، کیونکہ نورپور جانے والی ایک بس مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ دوسری بس نے مجھے 1 بجے یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ دھند کی وجہ سے ہر طرف بیابان نظر آتا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں جہاں تک ممکن تھا دیدے پھاڑ پھاڑ کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سردی کی وجہ سے میری ٹانگیں کپکپانا شروع ہو گئی تھیں۔ اس بات کا یہ اشارہ تھا کہ جلدی جلدی مجھے اپنے لیے ٹھہرنے کا انتظام کر لینا چاہیے، جو کہ فی الحال مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بیگ میں سے ٹارچ نکالی اور اس کا بٹن آن کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنے میں میرے کانوں میں ایک لاٹھی ٹکٹکانے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بوڑھا شخص آہستہ آہستہ سڑک پر لاٹھی ٹکٹکاتے ہوئے میری طرف آ رہا ہو۔ میں نے ٹارچ کا رخ اس سائڈ کر دیا جس طرف سے مجھے آواز آنے لگی، مگر دھند کی وجہ سے روشنی شرما کر جیسے واپسی آ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ آواز میری طرف بڑھنے لگی تھی، مگر کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک آواز آتی رہی تو میں خود بے چین ہو کر آواز کی طرف بڑھا، شاید کسی کو میری ضرورت ہو۔ میں بیگ کو سائڈ پر رکھ کر چل پڑا۔ تھوڑی دور چلا گیا، مگر نہ مجھے بندہ نہ بندے کی ذات نظر آئی۔ آواز تھی جو آئے جا رہی تھی۔ میں حیران ہو کر شاید کوئی واپسی مڑ گیا ہو۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا میں آواز کی طرف دوڑ پڑا۔ دوڑتے دوڑتے میں یہ بھول گیا کہ مجھے نورپور جانا ہے اور میں کس چکر میں لگ گیا ہوں۔ طیش میں آ کر میں نے ہوا میں مکہ لہرا دیا اور پلٹ کر واپسی چل پڑا۔ ابھی 2-3 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سخت سردی کی وجہ سے میرا بدن کپکپا رہا تھا، مگر وہ ہاتھ تو جیسے برف کی ماندا تھا۔ پہلی بار خوف کے مارے میرے پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی اور میں ڈرتے ڈرتے اپنی گردن پیچھے موڑی۔ میرے سامنے ایک بوڑھا، جس نے سردی کی وجہ سے منہ پر رومال لپیٹا ہوا تھا، کپکپاتے ہاتھوں سے لاٹھی تھامے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کو یوں سردی میں ٹھٹھراتے دیکھ کر میرا غصہ فوراً کم ہو گیا اور میں نے حیرت سے پوچھا، بابا جی آپ کہاں تھے؟ آپ کی لاٹھی کی آواز سن کر میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر آپ نظر ہی نہیں آئے۔ بیٹا میں چلتے چلتے تھک گیا تھا، ذرا دیر کے لیے سستانے بیٹھ گیا۔ او میرے خدایا! اچانک میرے منہ سے نکلا۔ آواز کے پیچھے میں پاگل ہو کر دوڑ رہا تھا۔ شاید اسی بے چینی میں میری نظر بیٹھے ہوئے بوڑھے پر نہ پڑی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسا اور بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ بوڑھے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، تم اس علاقے میں نئے آئے ہو؟ شاید میں بوڑھے کی نظر اور پہچان کا قائل ہو گیا۔ جی بابا جی، جی میں ابھی یہاں آیا ہوں، نورپور اسکول کا نیا استاد ہوں، شہر سے یہاں تبادلہ ہوا ہے۔ میں نے بوڑھے کے سوال کا جواب دیا۔ تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے نے ذرا غصے لہجے میں کہا، ابھی بس سے اترا ہوں، نورپور کا راستہ معلوم نہیں، انتظار میں کھڑا تھا کہ کوئی آئے تو راستہ معلوم کر، چلو آؤ میرے پیچھے، بوڑھے نے کہا اور وہ لاٹھی ٹکٹکاتے ہوئے بنا میری بات سنے چل پڑا۔ حیرت انگیز طور پر بات یہ تھی کہ اس کی چلنے کی رفتار اچھی خاصی تھی۔ میں باوجود کوشش کے اس کے برابر نہیں چل پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ فاصلہ بڑھنے لگا۔ اتنے میں ہم بس اسٹاپ پہنچ گئے۔ میں نے لپک کر اپنا سامان اٹھایا اور بوڑھے کے پیچھے چل پڑا۔ ایسے لگ رہا تھا میرے 1 قدم کے مقابلے میں وہ 3 قدم اٹھا رہا ہے۔ بھاگ بھاگ کر مجھے سانس چڑھ گیا تھا۔
میں نے آواز دے کر بوڑھے کو روکا بھی، مگر بوڑھا آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے تھک کر بیگ کو نیچے پھینکا اور بیٹھ کر سستانے لگا۔ اچانک سے پھر سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ میں ایک دم اچھل پڑا اور گھوم کر دیکھا تو وہی بوڑھا میرے پیچھے کھڑا تھا۔ بابا جی آپ؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں نے بابا جی سے کہا مجھے پیاس لگی ہے، یہ پی لو۔ اس نے ایک بوتل مجھے تھما دی۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈھکن کھولا اور بوتل منہ سے لگا کر گٹک گٹک پینے لگا۔ پانی کا ذائقہ مجھے ذرا نمکین سا لگا، گاڑھا بھی۔ میں نے بوتل منہ سے ہٹا کر ٹارچ کی روشنی جلا کر بوتل کو دیکھا تو میری آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ بوتل میں لیس دار گاڑھا خون تھا۔ میں نے کھانستے ہوئے زور لگا کر سارا خون باہر نکال کر رکھ دیا اور غصے سے بوڑھے کو دیکھا جو میری کیفیت دیکھ کر کہکے لگا رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے چہرے سے لپٹا ہوا کپڑا اتارنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کپڑا اتار رہا تھا وہ کپڑا خون آلودہ ہو رہا تھا۔ پورا کپڑا اس کے چہرے سے اتر چکا تھا۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرے اعصاب ختہ ہو گئے۔ منہ پر صرف دانت تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ غائب تھے۔ ناک کی جگہ جیسے گڑھے تھے۔ اوپر سے اس کی شیطانی ہنسی جو میری جان نکال رہی تھی اور اس کے غلیظ چہرے کو اور بھیانک بنا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بیگ چھوڑا اور ٹارچ ہاتھ میں لیے چیختا چلاتا بھاگ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا میں کس طرف بھاگ رہا ہوں، بس یہ پتا تھا جس جگہ جا رہا ہوں وہ جگہ جھاڑیوں سے بھری ہے۔ کانٹے دار جھاڑیاں میری ٹانگوں میں لگ لگ کر مجھے زخمی کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں کتنا بھاگا۔ جب ٹانگوں میں بھاگنے کی سخت ختم ہو گئی تو کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور کسی گڑھے نما چیز میں جا گرا اور سانسیں روک کر سیدھا ہو گیا جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر ہو جاتا ہے۔ جب سے بھاگ رہا تھا تب سے وہ شیطانی بلا نظر نہیں آئی تھی۔ میں گڑھے میں دبکا پڑا تھا کہ اتنے میں ایک بار پھر وہی لاٹھی کی ٹکٹکائی سنائی دینے لگی جو ایک بار پھر میری طرف بڑھ رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک جسم کے بال خوف کے مارے کھڑے ہو گئے تھے۔ جی کرتا تھا اور زور زور سے چلاؤں، ساری دنیا کو اپنی مدد کے لیے بلا لوں۔ جو میرے ساتھ بیت رہا تھا ایسا تو کہانیوں میں ہوتا ہے، مگر زندگی بھی تو کبھی کبھی کسی کہانی کا روپ لے لیتی ہے اور پھر یہی کہانی اپنی مرضی کا اختتام کرتی ہے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کی لائٹ آن کی، گڑھے میں روشنی کی تو نیا دھچکا لگا۔ جہاں میں گرا پڑا تھا وہ گڑھا نہیں، ایک ٹوٹی پھوٹی قبر تھی۔ مطلب یہ کہ میں بھاگتا بھاگتا قبرستان میں آ گیا تھا۔ قبرستان کا سوچ کر خوف کی ایک اور لہر پورے جسم میں پھیل گئی۔ لاٹھی کی ٹک ٹک کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی کہ یکدم ایک ہاتھ نے میری گردن پکڑ لی۔ ہاتھ کی نفس محسوس کر کے سمجھ آ گیا یہ وہی شیطانی بلا ہے۔ خوف کے مارے میری چیخ بھی نہ نکل سکی۔ ہاتھ میں بلا کی طاقت تھی۔ اس نے مجھے تنکے کی طرح گڑھے سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا مجھے مت مارو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ہا ہا ہا۔ اس نے ایک لمحہ قہقہ لگایا اور بولا مجھے پیاس لگی ہے، تیرا خون پینا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، تیرا گوشت کھانا ہے۔ رات کے اس پہر جب دنیا سو جاتی ہے تو شیطان اپنے شکار پر نکلتے ہیں۔ آج میرا شکار تو ہے، تجھے میرے ہاتھوں سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ وہ مجھ سے کافی دور کھڑا تھا مگر اس کا لمبا ہاتھ ہوتے ہوتے میری گردن تک پہنچ گیا۔ اس کے سخت کڑک ناخن میری گردن میں چبھ رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دے کر اپنی گردن آزاد کروائی اور ایک بار پھر کامتی ٹانگوں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ دہشت اور خوف کے مارے قبروں سے ٹکرا ٹکرا کر بار بار گر رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر قبرستان میں ایک درخت پر پڑی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے پرندوں کی مانند ٹہنیوں پر بیٹھے مجھے گھور رہے تھے۔ اس درخت کو دیکھتے دیکھتے میں کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ میری چیخوں سے پورا قبرستان گونج اٹھا۔ میں گڑ گڑا کر اٹھا۔ سامنے جو دیکھا تو ایک سفید کپڑوں میں ملبوس نورانی چہرے والا ایک بزرگ کھڑا تھا۔ میں جلدی سے بھاگ کر ان کی طرف بڑھا اور چیخنے لگا مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، وہ شیطانی بلا میرے پیچھے پڑی ہے۔ اس بزرگ نے ہاتھ کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔
اتنے میں میرے پیچھے وہ شیطانی بلا لاٹھی ٹک ٹک کرتے ہوئے آ رہی تھی۔ بزرگ نے مجھے کہا، بولو، زور سے بولو، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ جیسے ہی اس کے منہ سے اللہ ہو کی آواز نکلی، درختوں پر بیٹھے بچے نما پرندے پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے۔ وہ بوڑھا جو میرے قریب آ چکا تھا، بزرگ نے چیختے ہوئے مجھے کہا، بولو، حق ہو اللہ ہو۔ میں نے زور سے دیوانے وار بولنا شروع کر دیا، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ بوڑھے کی ہاتھ سے لاٹھی گر گئی اور وہ سر تھماتے ہوئے زمین پر گر گیا، پھر ایک گدھے کی شکل اختیار کر کے اڑ گیا۔ میری پھولی ہوئی سانسیں کنٹرول میں آ رہی تھیں، دل کی بے چین دھڑکنیں پرسکون ہونے لگی تھیں۔ میں اس بزرگ کو دیکھے جا رہا تھا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چومنے چاہے، مگر وہ تو ہوا کی مانند کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، بیٹے، انسان کے اندر خوف اور ڈر پیدا کر کے اس پر قبضہ کرنا شیطانی طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے پرسکون رکھو۔ پھر ہوا کے جھونکے کی طرح وہ بزرگ بھی ہوا میں کہیں گم ہو گیا۔ میں انہیں جاتا دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز پڑی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کی آواز تھوڑے فاصلے سے آ رہی تھی۔ میں آواز کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد میں ایک گاؤں میں داخل ہو گیا جس کے بورڈ پر نور پور لکھا ہوا تھا۔ مسجد کے امام صاحب سے اسکول کے چپراسی کا پتہ معلوم کر کے اس سے اپنے لیے لاک کیا ہوا گھر کھلوایا۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس کو بس میں نے اتنا کہا کہ آوارہ کتے پیچھے لگ گئے تھے، سامان والا بیگ بھی کہیں گر گیا ہے، بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے کپڑے لا کر دیے۔ نہا دھو کر میں نے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھی، صبح کا ناشتہ گاؤں کے چودھری کے پاس کیا۔ وہیں چپراسی میرا بیگ بھی تلاش کر کے آ گیا۔ وہاں سے سیدھا میں اسکول گیا جہاں میری کلاس کے بچے اپنے نئے استاد سے ملنے کو بے تاب بیٹھے تھے۔ اتنے میں کلاس کے مانیٹر نے کہا کہ سر، آج کا سبق کہاں سے شروع کریں گے؟ میں نے کہا، سبق وہیں سے شروع کریں گے جو آج مجھے ملا ہے، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔